اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رائے صاحب مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب کے متعلق کچھ بتائیں۔ جی، مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب سے انتہائی بااثر باوقار شخصیت تھے، اور انہوں نے حضور پاک کے کہنے پر ادھر تشریف لائے تھے کہ دین کی خدمت ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے یا خواب میں آئے؟ اچھا جی خواب میں آئے۔ اچھا، وہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اصل قوم چشتی قریشی تھے ان کے، کیونکہ بستی پرہاڑ پہلے سے موجود تھے، اس لیے وہ پرہاڑوی صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اچھا، انہوں نے تقریباً 38 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ 270 علوم کے لگ بھگ سنتے ہیں بزرگوں کے کہ اس کے فاضل تھے۔ اچھا، ہاں جی، دونوں ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، قرآن پاک لکھتے تھے۔ ایک بیک وقت دونوں ہاتھ ان کے چلتے تھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اور دوسرا ہاتھ اولئک علی ھدی من ربہم، دونوں ہاتھ چلتے تھے۔ واہ، جی، علم خضری بھی ان میں تھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ سبحان، تھوڑی عمر میں چلے گئے جی۔ جب وہ فوت ہوئے تو ایک محدثین نے لکھا کہ الحمدللہ پرہاڑوی صاحب ایمان کی حالت میں تشریف لے گئے ہیں، اگر نعوذ باللہ خدا ہی دعویٰ کرتے تو لوگ مانتے۔ اچھا، اتنی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت، جی، اور لوگ اتنا اعتقاد کرتے تھے ان پر۔ بہت زیادہ جی، بہت زیادہ۔ بڑی دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں بستی پرہاڑ والوں تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے پاس اللہ کا ولی سویا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمتیں جو ہے آسمان سے اس تک آتی جاتی رہتی ہیں۔ واہ واہ، جی، یہ کنڈیشن ہے جی۔ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب کہاں سے آئے، اور پھر آپ کے بزرگوں نے کیسے ان کے ساتھ یہاں؟ سر یہ 200 سوا 200 سال پہلے کی بات ہے۔ اب ہم تو ابھی 64 سال کے ہیں۔ بہرحال پرہاڑوی صاحب حضور پاک کے کہنے پہ ادھر تشریف لائے تھے۔ واہ واہ، انگریز کے ساتھ جنگ بھی کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ اچھا، وہ کیسا واقعہ ہے؟ وہ ہے کہ وہ انگریز نے کوئی خط لکھا تھا، چمڑے کا خط تھا کہ پرہاڑ خاندان کو کہو کہ میں آ رہا ہوں، میری خاطر جو ہے تعظیم دی خاطر کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، تو حضرت صاحب کے پاس جب خط پہنچا تو حضرت صاحب نے لکھا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، اس لیے ہم آپ کا استقبال نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت صاحب نے تویز لکھا، کھوئی میں ڈالا، طالب علم کو کہا اس کو چلاؤ۔ کوئی کو؟ ہاں، کھوئی کے ہر لوٹے سے ایک سپاہی بمیں ریفل نکل آیا، اچھا، اپنی فوج بن گئی۔ وہ پھر واپس چلا گیا تھا۔ وہ انگریز جو تھا؟ ہاں جی، انگریز واپس چلا گیا تھا۔ اچھا، حضرت صاحب بڑے عالم اور فاضل تھے جی۔ ان کی اور صاحب کرامات بھی تھے اس کا؟ صاحب کرامات بھی تھے۔ ان کی کتابیں جو ہے نا ازہر یونیورسٹی مصر میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا، ہاں، الحمدللہ۔ اچھا رائے صاحب، یہ آپ کے بزرگوں نے پرہاڑوی صاحب کو یہاں انہوں نے ایک سلسلہ جو شروع کیا تھا دین کی ترویج کا، جی، تو اس کے لیے کیا سپورٹ کیا؟ اس کے لیے جی تقریباً 3 ایک مربع زمین دی تھی بزرگوں نے، ہر کسی نے دی تھی حصے سے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ اب استعمال میں دریا میں چلی گئی ہے۔ واہ، کچھ رقبہ بقایا ہے جس سے یہ درس چل رہا ہے۔ اچھا اچھا، الحمدللہ مسجد بھی عالی شان ہے، خدمت گزار بھی ہمارے اپنے قوم کے ہیں۔ اچھا اچھا، تو صبح شام جو ہے نا قرآن شریف بھی پڑھا جاتا ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تراویح بھی ہوتی ہے، روزے رکھائے بھی جاتے ہیں، کھلائے بھی جاتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت صاحب کا ہمارے علاقے میں ہماری قوم پہ بہت بڑا مہربانی ہے۔ اچھا، یہ رائے صاحب حضرت صاحب کی اولاد نہیں تھی؟ حضرت صاحب نے شادی کی تھی جی، سننے میں آیا تھا، ایک بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا۔ اوہ، اچھا رائے صاحب، آپ جب کسی اور علاقے میں مینیجر تعینات تھے تو یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ہاں، ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اس ٹائم منیجر چوبارہ تھا، تحصیل چوبارہ ضلع لیا۔ 2 بزرگ ہے، تقریباً 75-80 سال کے تھے، آئے شیشے کے کمرے میں بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ ایک باہر بیٹھ گیا، ایک اندر آ گیا، اجازت مانگی اور آ کے میرے ہاتھ چومے، گوڈوں پہ ہاتھ لگایا۔ میں نے کہا بھائی کیا بھول رہے ہو، میں کوئی قریشی نہیں ہوں، سید نہیں ہوں، گناہ گار ہوں۔ نہیں جی نہیں، آپ میں تو ریچھ اور پرہاڑوی صاحب کی اولاد نہیں ہیں۔ میں نے پھر ان کو بتایا کہ وہ قریشی خاندان کے تھے، ہم پرہاڑ ہیں، مشہور ہیں، پرانے زمیندار ہیں، پیچھے کتا گھوڑا دوڑانا، جھگڑا کرانا ہمارا کام ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی اچھا جی، نسبت تو ہے ان کی۔ ہاں ہاں ہاں، اس عقیدت کے ساتھ وہ آئے تھے، اچھا، چلے گئے تھے۔ تو یہ ہیں حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب، یہ دیکھیں
اور یہ ان کا مزار ہے، کچی قبر ہے ان کی، اور ارد گرد بھی دیکھیں اسی علاقے کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں، لیکن ان کی ولادت کی جو تاریخ یہاں لکھی ہوئی ہے یہ 1206 ہجری بمطابق 1792 عیسوی، اور 1792 18 19 2000 یعنی 225 سال پہلے، اور ان کا وصال ہوا 1824 میں، یعنی صرف 24 8 32 سال کی عمر میں، جوانی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ بہت بڑی شخصیت تھی، صاحب کرامات بزرگ تھے، اور ان کے متعلق جو سینہ بسینہ روایات آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہی دیکھنے کو ملیں گی، سننے کو وہ روایات بھی ملیں گی، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ انتہائی عظیم بزرگ تھے، دین اسلام کی ترویج کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے یہاں، اس وقت یہ جنگل کی طرح کا تھا، یہاں رائے پرہاڑ قوم جو تھی وہ سب سے بڑے، یعنی وہ 14 موضع جو ہیں وہ ان کے زیر تسلط تھے، یا وہ ان کے مالک تھے، وہ ذیلداریاں بھی انہی کے پاس تھی، سب سے بڑی قوم تھی اس علاقے کی، تو ان کے پاس آ کر ٹھہرے۔ پھر ان کی خدمات سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا کافی سارا رقبہ بھی دین کی ترویج کے لیے ان کے سپرد کیا، تاکہ اس کی آمدنی سے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں۔ یہ قریشی ہاشمی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہاں تشریف لائے تھے دین اسلام پھیلانے کے لیے، لیکن اس قوم نے اتنی محبت ان کو دی، ان سے اتنی عقیدت رکھی، اور اب تک ہے کہ پھر ان کے نام کے ساتھ اب مستقل عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب لگتا ہے۔ یہ جامع مسجد بھی ایک نظر آپ دیکھ لیں، ایک دیہاتی علاقہ اور اس میں اتنی خوبصورت جامع مسجد، اور اتنا بڑا بزرگ جس کے متعلق بڑے بڑے نیک لوگوں کی روایات سن کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اس کی انتہائی سادہ سی قبر آپ نے دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہ جامع مسجد میں آپ کو دکھا دوں جو اس دیہاتی علاقے میں ایک عالی شان جامع مسجد یہاں موجود ہے، اور یہاں دین اسلام کی ترویج کے لیے دن رات کام ہو رہا ہے، اور یہاں سے ہزاروں طالب علم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر پھر اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ جناب مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب کے متعلق تفصیلات آپ نے جانی ان سے، تو یہاں موضع یہ بڈھے والا بھی مشہور ہے، پرہاڑ غربی موضع بھی ہے، یہاں کے یہ بہت بڑے زمیندار ہیں الحمدللہ، بہت بڑا قبیلہ ہے یہ ان کی فیملی کا، جو آج سے تقریباً 1000 برس پہلے یہاں آ کے آباد ہوا۔ تو ان سے ابھی ہم نے تفصیل جانی ہے، اور میں اتنا سفر کر کے ان سے ملنے کے علاوہ یہ تفصیلات جاننے کا میرا مطلب ہی یہی تھا، تاکہ آپ تک مستند معلومات پہنچیں، تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔